اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، ہر قسم کی مشکلات حل کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے۔ لا تعداد ان گنت درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الہدیٰ، امام البشر، امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ دین حنیف، یہ سچا دین ہم تک پہنچایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جنت اور جہنم کے راستے دکھائے، اور اس دین محمدی میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر شعبے کے مسئلے کا حل رکھ دیا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے
تو اس مسئلے کا حل اللہ رب العالمین نے شریعت محمدی کے اندر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنانے کے بعد انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کے مبعوث ہونے کا سلسلہ شروع کیا۔ آدم و نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ چلایا تاکہ ہر نبی اپنی قوم کو اس راستے پر بلائے جس راستے پر چلنے کا حکم پیدا کرنے والے رب نے ہمیں اس راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر اللہ کا رسول اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن اٹھا لیں، جس نبی کا بھی ذکر آئے گا اس نبی کے نام کے ساتھ کیا آیت ہوگی؟ یا قوم اعبدوا اللہ۔ جس نبی کا بھی نام آئے گا وہ نبی اپنی قوم سے یہی کہہ رہا ہوگا، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، جس نے تمہارے جسم کے ایک ایک اعضاء کو بنایا، اس رب کی عبادت کرو۔ اسی طرح آدم و نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ چلایا۔ اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کا تاج آپ علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا، تو اس کے بعد جتنے بھی ادیان تھے، دین تھے، سب کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف اور صرف جنت میں جو جانے کا ذریعہ ہوگا وہ ذریعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ہوگی۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی سارے کے سارے فرامین میں امت کی اصلاح، امت کو جنت کا راستہ دکھانا، امت کو اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند کرنا، سارے کے سارے فرامین یہی ہیں۔ ایک انسانوں کی ضرورت کیا ہے؟ امن، معاشرے میں سکون، یہ انسانوں کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں امن نہ ہو، سکون نہ ہو، چین والا معاملہ نہ ہو، وہ معاشرہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، نبوت کا دروازہ رب العالمین نے بند کر دیا، لیکن اب اس امت کی اصلاح، اس معاشرے کی اصلاح اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، میری بات پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر یہ چیز فرض قرار دے دی کہ امت کی اصلاح ہمارے اوپر فرض ہے۔
اللہ نے حکم دیا کہ نہیں عن المنکر کا کام کرنا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ اصلاح، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن جو ہیں آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس ان دونوں میں صلح کرواؤ۔ اختلاف کس میں نہیں ہوتا؟ ہر کسی میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن تیسرے کا کام کیا ہے کہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے ایک مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ اس دین نے ہمیں کھانے کے طریقے بتائے، سونے کے طریقے بتائے، زندگی کے ہر معاملات اس دین نے ہمیں بتا دیے، حتیٰ کہ استنجے کا طریقہ بھی دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہودیوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا مسلمانوں کا، کیا کہتے کہ یہ تمہارا کیسا نبی ہے جو تمہیں استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ ہمارا دین پاک ہے اور پاکی کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو قرآن مجید بڑا پڑا ہے ایسے مسائل سے کہ امت کی اصلاح کس انداز میں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کام کو کرنے میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی مرضی اس کام میں شامل نہیں کرنی۔ مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول، کیونکہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ جب حکم مل جائے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس پر اطاعت کیا، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ حکم کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک لے اس سے رک جاؤ۔ ان چیزوں سے معاشرے بنتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد پر جس معاشرے کا قیام ہو وہ معاشرہ کبھی بگڑتا نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کی بنیاد اسلام پر ہو۔ اپنی مرضی، اپنی انا، اپنی سرداری، اپنے بڑے کی بات اس میں شامل نہ ہو۔ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس معاشرے کی بنیاد کو اسلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے وہ حال بھی جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپاتے ہو۔ اللہ باخبر ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، ایسے معاشرے نہیں بنتے۔
معاشرے کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی کو جھکنا پڑتا ہے، دین تو سکھاتا یہی ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ غصہ کب آتا ہے؟ جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو، ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی اور نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی پھر نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، کیونکہ سارے کے سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ غصہ۔ جب انسان غصے میں ہو، آپے سے باہر ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے زبان سے؟ اس کو خود بھی نہیں پتا وہ کیا بکواس کر رہا ہوتا ہے اپنی زبان سے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زبان کو پکڑ کر کیا کہتے ہیں، اگر یہ سیدھی رہی تو جسم کا ہر عضو سیدھا چلتا رہے گا۔ جسم کا ہر عضو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھیں ہوں، کان ہوں، سب اپنے آپ صحیح ہوں گی۔ شرط کیا ہے؟ زبان صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والوں لا ترفعوا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اس طرح جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو اس طرح نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا۔ یعنی اس آیت سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے استاد بڑے کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاشرے میں اصلاح کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جو ہم سے بڑے ہوں، باپ ماں، ان کا تو زیادہ حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ 3 دفعہ عبداللہ بن مسعود سوال کرتے ہیں تو 3 دفعہ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ تجھ پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ پھر 4تھی دفعہ پوچھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ تیرے باپ کا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بگڑا ہوا معاشرہ ہے ہمارا، لیکن اس کی بگاڑ کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ کہیں نہ کہیں ایسے معاملات کر جاتے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، کسی کا معاملہ خراب کر دیتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں، اور سب سے بڑا جرم کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے۔ باہر ہم تو بڑے حاجی صاحب، سردار صاحب، نواب صاحب بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں ماں باپ کی عزت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی تم ان کے سامنے جاؤ شفقت سے اپنے بازو پھیلاؤ اور ان کو اف تک نہ کہو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اسی لیے تو ہمارے معاشرے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں آتی۔ اپنی بیویوں سے بڑے مسکرا کر اور بڑے پتہ نہیں کون کون سے طریقے نکال لیتے ہیں ہم ان کو راضی کرنے کی، اور جس کی رضامندی سے رب راضی ہوتا ہے اس کی رضا کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ و فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ تجھ سے تیرے والدین راضی ہوں۔ اس طرح معاشرے بنتے ہیں۔ معاشرے کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب ہم خود ہیں معاشرہ بگاڑنے میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ مجلس کے آداب سکھاتے ہیں
لا ترفعوا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، یعنی جو تم سے بڑے ہوں، ماں باپ ہوں، یا کوئی بھی جو تمہارے لیے عزت مآب ہے، اس کے سامنے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، تو ہم خود سوچیں، اپنے اوپر فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جاگنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے معاملات کو کس انداز سے چلاتا ہوں۔ کیا میں معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں یا اس کے بگاڑ کا سبب بنا ہوا ہوں؟ ہمارے اوپر ہے، سوچ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس انداز سے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو بگاڑنے میں سر فہرست ہم رہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس معاشرے کو بگاڑنے کے لیے نام نہاد علمی شخصیتیں سب سے اوپر ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے بڑے کی بات، دوسرا کہتے ہیں میرے بڑے کی بات، تیسرا کہتے ہیں میرے بڑے کی بات۔ کسی بڑے کی بات نہیں چلتی، اس بڑے کی چلے گی جس کو بڑا رب العالمین نے بنایا ہے، اس بڑے کی چلے گی جس کو بڑا رب العالمین نے بنا کر شریعت دے کر بھیجا کہ جاؤ اس امت کے معاشرے کو اس طرح سدھارنا ہے، یہ طریقہ کار اپناؤ گے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اختلافات ہر کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ کرام کے آپس کے بڑے بڑے اختلافات ہوتے تھے، وہ اختلافات ذاتیات پہ نہیں جاتے تھے، اور معاشرے کی بگاڑ کا سب سے بڑا جو سبب ہے، جو سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم ذاتیات پہ لے جاتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں، بس کسی کی برائی مل جائے اور اس برائی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے اور ڈنکا بجانا شروع کرتے ہیں، جی اس میں تو یہ برائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی تلاش میں رہے کہ کسی کی برائی مجھے پتہ چل جائے، میں اسے ذلیل کر دوں معاشرے کے اندر، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بند گھر کے اندر بھی بیٹھا ہو، اللہ رب العالمین اسے وہاں ذلیل کرے گا۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کام کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس میں رحمان کے بندے بن کر رحمان والا حکم اس پر نافذ کر کے ان دونوں کی اصلاح کریں، ابلیس کے پیروکار بن کر ان میں بگاڑ پیدا نہ کریں۔ رب حکم کیا دیتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان دونوں کی صلح کرواؤ۔ معاشرے میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں دو بندوں کے اختلاف میں۔ اللہ کیا کہتا ہے اس مسئلے پر؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ مومنوں کے دل کو اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے، مومنوں کا کام رب العالمین کے حکم پر چلنا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ رب ان سے راضی ہو جائے، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو ہم خود سوچیں کہ ہم
کون سے راہ پر گامزن ہیں، رحمان کے راستے پر گامزن ہیں یا ابلیس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں ہم؟ بس صرف بات اتنی ہے کہ میں خود اپنا محاسبہ کروں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی موت سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ اور تم سے وہ محاسبہ شروع ہو جائے کہ بتا کیا کر کے آئے۔ آخرت کا پہلا مرحلہ قبر سے ہی شروع ہوگا کہ بتا من ربک ما دینک، بتا تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے بتا۔ جو دنیا میں سیاکاریاں کر کے آئے ہیں نا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے ہم۔ رب العالمین کے سامنے قیامت والے دن اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہلا سکیں گے ہم رب العالمین کے سامنے سے جب تک ہم اپنی زندگی کا حساب و کتاب رب العالمین کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین زبان کو بند کر دے گا، اعضا بولیں گے۔ کہ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان معاشرے کی، کیونکہ اس معاشرے کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، تو معاشرے کی جو بگاڑ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کی زبان ہے۔ انسان اپنی زبان کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، وہ جھوٹ بولنے سے کہیں کتراتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے استاد نے دوران کلاس کیا خوبصورت بات کہی، کہتے انسان جھوٹ بولنے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہیں گھبرائے گا۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کی زبان بند کریں گے۔ پوری منظر کشی کرتا ہے رب العالمین قرآن میں کہ اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء بولیں گے۔ تو پھر وہ کیا کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے؟ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، زبان نہیں بولے گی، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے ہم معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنے تھے۔ تو ہم خود سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی فکر کریں کہ ایسا نہ ہو اپنا محاسبہ کرنے سے پہلے ہی ہمارا محاسبہ شروع ہو جائے رب کے سامنے۔ کل قیامت کے دن کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کو رب العالمین الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا اور انہیں گھسیٹ کر جہنم کی وادیوں میں پھینکا جائے گا، کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو رب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا اور سلامتی کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ ہماری زندگی اس کام میں لگ جائے جس کام کا حکم رب العالمین ہمیں دیتے ہیں۔ اپنی زندگی اس حکم کے مطابق گزاریں جس حکم کو صحابہ کرام اپنی زندگیوں پر لاگو کرتے ہیں۔ کون سا حکم ہے؟ صرف سیدھی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جنت میں جانے کے دو ہی اصول ہیں، پہلا اصول اللہ کی اور دوسرا اصول اس کے رسول کی بات مانو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم کامیابی کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ دے کے اس کا مال ناجائز طریقے سے لے کے مال اپنے پاس جمع کر کے اب ہم اپنے آپ کو بڑا ہوشیار، بڑا کامیاب شخص سمجھتے ہیں۔ لیکن رب کا قرآن کامیاب کس کو کہتا ہے؟ فمن زحزح
عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کو آگ سے نکال دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے۔ شرط یہی ہے، کامیاب ہونے کی شرط یہی ہے کہ ان سارے امور کو ہم کریں جن امور کا حکم اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں، پھر ہم کامیاب ہیں، پھر ہم اللہ کے جنتوں کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، جن جنتوں کا ذکر رب اپنے پاک قرآن میں کرتا ہے، جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، موت نہیں آنی۔ پھر یہ جو دنیا ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، جہاں عمل ہو رہا ہوتا ہے وہاں موت بھی آنی ہے، اور جہاں جزا ملے گی وہاں موت کو بھی موت دی جائے گی، کوئی موت نہیں آنی۔ جنت میں صرف عیش و عشرت والی زندگی گزاریں گے۔ پھر میں یہی عرض کروں گا، جنت میں جانے کا ذریعہ یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی کامیابی کا طریقہ ہے، یہی امت کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کا طریقہ ہے، یہی معاشرے کی اصلاح کا طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہم اپنی زندگیوں پر نافذ کریں۔ جب ہم خود تبدیل ہوں گے تو ہم دوسرے کو تبدیل کر سکیں گے، جب ہم خود بگڑے ہوئے ہوں گے تو ہم دوسرے کو کیا سدھاریں گے؟ رب کہتا ہے کہ بچ جاؤ، بچ جاؤ کس چیز سے؟ آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین پورے دنیا کے انسانوں سے مخاطب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کو اپنا رب ماننے والے ہیں، جو اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کو لوگوں سے اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا۔ پھر وہ دن بڑا سخت ہوگا، بڑے پریشانی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی وہ بچے کو دور پھینکیں گی، جن کے پیٹ میں حمل ہوگا، بچے پیٹ میں ہوں گے، وہ بچے گرا دیں گی۔ اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ زمین کو ہلا دیا جائے گا، پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، زمین کو الٹ دیا جائے گا۔ تو سوچیں کیسا دن ہوگا وہ۔ اللہ نہ کرے یہ مسجد ابھی ہلنا شروع ہو جائے، پھر کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ یہ دل ہمارے حلق کو آ جائیں گے ایک منٹ میں۔ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ رب تو چاہتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں انہیں وہ جنت میں داخل کرے۔ رب تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یہ عمل کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، اس طرح کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ رب ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو ہم کتنے بدبخت ہیں، اپنے رب کی بات ہی نہیں مانتے، جنت میں داخل ہونا ہی نہیں چاہتے۔ رب کہتا ہے تم نے گناہ کر لیے، سیاکاریاں کر لی، اپنی زندگی تم نے برباد کر لی، رب کی بغاوت میں زندگی گزار لی، پھر بھی رب انتظار کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی پلٹ کے آئے گا، مجھ سے توبہ کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو ہم خود سوچیں، فکر کریں، تدبر کریں کہ ہم نے جتنی زندگی گزار دی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہے، گناہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں توبہ کا دروازہ میں نے بند ہی نہیں کیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے تم مایوس نہیں ہونا۔
زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ ہے اسے گناہوں سے بھر دو. بس ایک دفعہ سچی دل سے سچے نیت سے توبۃ النصوحہ کر لو. پھر کیا ہوگا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جتنے تمہارے گناہ آتے ہیں نا اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ رب رحمان ہے. لیکن شرط پھر یہی کہوں گا، شرط یہی ہے کہ زندگی اسی طرح گزاری جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں طریقے بتائیں. پھر ہم معاشرے کے بھی اصلاح کر سکیں گے، اپنی بھی اصلاح کر سکیں گے، گھر والوں کی بھی اصلاح کر سکیں گے. ہم خود بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی داخل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح